السلام علیکم دوستوں، ایک نئی کتابی بات کے ساتھ خوش آمدید۔ رات کے سناٹے میں جب پوری دنیا نیند کی وادیوں میں گم تھی، قید خانے کے ایک تاریک کوٹھڑی میں ایک قیدی زنجیروں سے بندھا زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا نام کاسس تھا۔ وہ رومی سلطنت کا ایک بہادر سپاہی تھا جس پر جھوٹا الزام لگا کر بغاوت کا مقدمہ چلا۔ اب اسے زندہ جلانے کی سزا سنائی جا چکی تھی۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اسے آگ کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن آج کی رات قسمت نے اس کے لیے کچھ اور لکھ رکھا تھا۔ اس کوٹری میں ایک اور قیدی بھی موجود تھا، ایک بوڑھا فلسفی جس کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور آنکھوں میں سکون کی ایک عجیب روشنی تھی۔ تم کیوں کانپ رہے ہو؟ فلسفی نے نرمی سے پوچھا۔ کاسس نے غصے سے کہا، کیوں نہ کانپوں؟ کل مجھے جلایا جائے گا، میں تکلیف میں چیخوں گا، تڑپوں گا اور ایک بدنام شخص کی حیثیت سے مر جاؤں گا۔ بوڑھے نے ہلکے سے سر ہلایا۔ ہاں، تمہارا جسم ضرور جلے گا، مگر تمہارا ذہن، تمہارا حوصلہ، وہ صرف تمہارے اختیار میں ہے۔ تم نے خوف کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس لیے تم قیدی ہو۔ کاسس ہنسا۔ کیا میں پاگل ہوں؟ جلنے والے کو سکون کیسے ملتا ہے؟ فلسفی مسکرایا۔ اصل قید وہ نہیں جو زنجیروں میں ہو، بلکہ وہ ہے جو خوف میں جکڑا ہو۔ جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں، اس پر افسوس نہ کرو۔ صرف اپنی سوچ، اپنا رویہ، یہی تمہاری اصل طاقت ہے۔ کاسس خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ بدلنے لگا، جیسے وہ اپنے اندر کی آگ سے پہلی بار روشنی لے رہا ہو۔ صبح کے وقت جب لوگ تماشا دیکھنے جمع ہوئے، کاسس کو جلانے کے لیے لے جایا گیا۔ وہ نہ رویا نہ چیخا، وہ ایک مجرم کی طرح نہیں، ایک بادشاہ کی طرح چل رہا تھا۔ جب لکڑیاں جلنے لگیں اور شعلے بلند ہوئے، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، آنکھیں بند کیں اور خاموشی سے عزت کے ساتھ خود کو وقت کے حوالے کر دیا۔ تماشائی حیران تھے۔ ایسا سکون، ایسی خاموشی۔ جب راکھ ہوا میں تحلیل ہوئی تو رومیوں نے زندگی کا ایک نیا سبق سیکھا۔ جو خود پر قابو پا لے وہ جل کر بھی زندہ رہتا ہے۔ سٹوئک فلسفی یعنی فلسفہ راکیت ایک قدیم یونانی فلسفہ جو خاص طور پر سکون، صبر، خود پر قابو اور عقل پر مبنی زندگی گزارنے پر زور دیتا ہے۔ اس فلسفے کے مشہور مفکرین میں سینیکا، ایپکٹیٹس اور مارکس اوریلیس شامل ہیں۔ مارکس اوریلیس روم کا بادشاہ اور میڈیٹیشن کا مصنف۔ اس کی کتاب دراصل اپنے بارے میں لکھے گئے نوٹس پر مشتمل ہے، جو کہ آج بھی دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ وہ روز رات کو اپنے اعمال کا جائزہ لیتا اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا۔ اس کا مشہور قول ہے، "دی impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way." ایپکٹیٹس ایک غلام تھا جو بعد میں استاد بنا۔ اس کی تعلیمات پر مشتمل کتاب انکریڈین بہت مشہور ہے۔ اس کا مشہور قول ہے، "It's not what happens to you, but how you react to it that matters." سینیکا ایک رومن سیاستدان، مصنف اور فلسفی تھا۔ اس کا لیٹرز فرام اے اسٹوئک آج بھی بہت مقبول ہے۔ وہ کہتا ہے، "We suffer more in imagination than in reality." یہ سب اسٹوئسزم کے اصولوں پر روشنی ڈالتی ہیں اور یہ کتابیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ ہم اپنی اندرونی دنیا پر توجہ دے کر بیرونی مسائل کا کس طرح سامنا کر سکتے ہیں۔ دوستو، اس فلسفے کی بنیاد کسی کی جلتی ہوئی دکان سے پڑی۔ اس کے بانی زینوفون آف سیتیم نے ایک بار سمندر میں اپنا سارا مال و دولت کھو دیا۔ وہ اتنے دل شکستہ ہوئے کہ ایتھنز کی گلیوں میں مارے مارے گھومتے رہے اور وہیں ایک کتب فروش کی دکان میں آ کر فلسفہ پڑھنا شروع کیا۔ اسی سے رواقی فلسفے کا آغاز ہوا۔ یہ 300 قبل مسیح کی بات ہے۔ زینوفون نے سٹوا پواکلی یعنی رنگین برآمدہ نامی جگہ پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا، جہاں لوگ اکٹھا ہو کر اس سے سیکھتے، اور اسی جگہ کے نام پر اس فلسفے کو سٹوئسزم کہا جانے لگا۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فلسفہ جذبات کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمیں صرف یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے جذبات پر قابو پائیں، ان کے غلام نہ بنیں۔ سٹوئسزم سیلف ہیلپ کتابوں کی جڑ ہے۔ آج کل کے مشہور سیلف ہیلپ کتابوں جیسے دی پاور آف نو یا دی اٹامک ہیبٹس وغیرہ میں جو اصول سکھائے جاتے ہیں، جیسے لمحے موجود میں جینا، رد عمل پر قابو رکھنا اور مسلسل بہتری، ان سب کی جڑیں رواقی فلسفے میں موجود ہیں۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ اب آپ سٹوئک فلسفی کی بنیاد تو سمجھ چکے ہوں گے، لیکن اگر ہم وقت کے ساتھ ساتھ نظر دوڑائیں تو جدید دور میں بھی اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے، جس میں ریان ہالیڈے کی تصانیف مثلاً دی obstacle is the way، ایگو is the enemy اور stillness is the key وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مسیمو پگلیوشی کی کتاب ہاؤ ٹو بی اے اسٹوئک اور ولیم بی اروائن کی A Guide to the Good Life بھی شامل ہیں۔
اب ہم مختصراً غور کریں گے کہ فلسفہ رقیت ہمیں کیا کچھ سکھاتا ہے۔ رقیت 4 بنیادی اصولوں پر مبنی ہے۔ نمبر 1، وزڈم یا حکمت۔ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، اور کیا ہمارے قابو میں ہے، کیا نہیں، اس کی سمجھ حاصل کرنا۔ نمبر 2، جسٹس، انصاف، لوگوں کے ساتھ دیانتداری، ہمدردی اور انصاف سے پیش آنا۔ نمبر 3، سیلف کنٹرول، ضبط نفس، خواہشات اور جذبات پر قابو رکھنا، خاص طور پر غصہ، لالچ، خوف اور انا جیسے منفی خیالات۔ کرج یا دلیری، سچ بولنے، سچ برداشت کرنے اور تکلیف کا سامنا کرنے کی ہمت۔ ہمیں ان چیزوں پر دھیان دینا چاہیے جو ہمارے اختیار میں ہیں اور باقی چیزوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ ہمارے اختیار میں ہیں خیالات، فیصلے، ری ایکشنز۔ ہمارے اختیار سے باہر موسم، دوسروں کے رویے، قسمت یا حالات۔ یہ فلسفہ سکھاتا ہے کہ سکون اس وقت آتا ہے جب ہم ان چیزوں پر توانائی صرف کرتے ہیں جو ہم بدل سکتے ہیں۔ اس کا مقصد ہے اندرونی سکون، کردار کی پختگی اور عقل پر مبنی زندگی۔ جذبات کی طوفان میں بھی ہم اپنے اندر استحکام پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کی تیز رفتار اور بے چین معاشرے میں باقی اصول پہلے سے زیادہ اہم ہو چکے ہیں۔ دوستو، روزانہ چند باتوں پر عمل کر کے ہم بھی اس فلسفے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جب کوئی تنقید کرے تو فوری رد عمل دینے کی بجائے اپنے آپ سے سوال کریں، کیا یہ میرے اختیار میں ہے؟ جب کوئی ناکامی ہو تو اس سے سبق لیں اور آگے بڑھیں۔ صبح سوچیں آج کیا چیلنجز آ سکتے ہیں اور میں ان پر کیسے قابو پاؤں گا۔ دن بھر میں جذبات پر قابو پانے کی مشق کریں۔ رات کو جائزہ لیں، کیا آج میں نے خود کو بہتر بنانے کی کوشش کی؟ شکایت کی بجائے شکر ادا کریں۔ موت اور وقت کی قدر کریں۔ یہ فلسفہ کوئی خشک نظریہ نہیں بلکہ ایک زندہ طرز زندگی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے سکون اندر سے آتا ہے۔ ہر دکھ میں کوئی سبق چھپا ہوتا ہے۔ ہم خود کو بدل سکتے ہیں، دنیا کو نہیں۔ اچھا انسان بننا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اگر آپ ایک بامعنی، پرسکون اور باوقار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو یہ فلسفی آپ کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کتابی بات کے ساتھ۔ تب تک سیکھیں، پڑھیں اور آگے بڑھیں۔ شکریہ۔